بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے بعد کے اذکار۔ سب سے پہلے نماز ختم ہوتے ہی سلام پھیرتے ہی اللہ اکبر اونچی آواز سے کہنا، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ سلام پھیرنے کے بعد بلند آواز سے اللہ اکبر کہتے۔ بخاری 846 اور 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہنا۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھنی، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکتا یا ذی الجلال والاکرام۔ مسلم 591 میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں۔ استغفر اللہ کا ترجمہ اور اگلی دعا کا ترجمہ یہ، اے اللہ تو ہی سلامتی والا اور تجھ ہی سے سلامتی ہے، اے بزرگی اور عزت والے تو بڑی برکت والا ہے۔ اس کے بعد اگلی دعا یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ بخاری اور مسلم میں 844 اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اچھا، ان کی جو حدیث میں اگر نمبر آگے پیچھے ہو سکتے کیونکہ اردو میں ہے تو غلط نمبر نہ کوئی پڑا جائے، عربی میں سوری۔ اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا ملک اور اسی کی تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ، جو تو دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو تو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی شان والے کو اس کی شان تجھ سے فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اس کے بعد اگلی دعا ہے جو وہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایہ لا النعمت ولا الفضل ولا الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ مسلم 594 حدیث نمبر۔ ترجمہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا ملک ہے، اسی کی تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ نہ بچنے کی طاقت ہے، نہ کچھ کرنے کی قدرت، مگر اللہ کی مدد کے ساتھ۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اسی کے لیے نعمت اور اسی کے لیے فضل اور اسی کے لیے اچھی تعریف ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہم اپنی بندگی اسی کے لیے خالص کرنے والے ہیں، خواہ کافروں کو برا ہی لگے۔ اچھا، اس کے بعد سورۃ اخلاص اور سورۃ فلق اور سورۃ ناس ہے، یہ پڑھنی ہے۔ فجر اور مغرب کے بعد 3 مرتبہ، اور باقی فجر اور عصر کے بعد 3 مرتبہ، اور زور اور مغرب عشاء کے بعد 1 مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورۃ اخلاص۔ شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت رحم کرنے والا مہربان ہے۔ کہتے وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ کسی نے اسے جنا، نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا مہربان ہے۔ کہہ دیجیے میں پناہ پکڑتا ہوں صبح کے رب کی اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیرا کرنے والے کے شر سے جب وہ ڈوب جائے، اور گھروں میں پھونکنے والوں کے شر سے، اور حاسدوں کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفلق۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ترجمہ، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا مہربان ہے۔ کہہ دیجیے میں پناہ پکڑتا ہوں صبح کے رب کی اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیرا کرنے
والے کا شر سے جب وہ ڈوب جائے، اور گروہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ، مغرب اور فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ۔ ابو داؤد نسائی میں ہے۔ ان تینوں صورتوں کو معوذات کہا جاتا ہے۔ معوذات کہا جاتا ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا مہربان ہے۔ کہہ دیجیے میں پناہ پکڑتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، جو وسوسہ ڈال کر بریکٹ میں ہے پیچھے ہٹ جانے والا ہے، اور جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں، جنوں سے ہوں یا انسانوں میں سے، یعنی کہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے، ڈر و خوف جو ڈالتا ہے انسان کے ذہن اور دل میں۔ اور اس کے بعد آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھنے کا اس کا فائدہ یہ ہے کہ بندہ جب فوت ہوگا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ یہ یعنی کہ عام طور پہ یہی لکھا ہوتا ہے۔ اور یہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اسے جنت میں داخل ہونے سے موت کے علاوہ کوئی چیز نہیں روکے گی۔ یہ دیکھیے یہ بلو لائن میں لکھا ہوا ہے، نیلی۔ اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اسے جنت میں داخل ہونے سے موت کے علاوہ کوئی چیز نہیں روکے گی۔ صحیح الجامع عمل اليوم لیلۃ النسائی میں ہے یہ۔ اس کا ترجمہ، اللہ وہ معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں، وہ زندہ اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی اور نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ اسے جانتا اور وہ اس کے علم میں ہے۔ علم میں سے ہے، کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے مگر جس قدر وہ چاہے، اس قدر معلوم کرا دیتا ہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر حاوی اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں۔ وہ بڑا بلند ہے، عظمت والا ہے۔ یہ آیت الکرسی کا ترجمہ۔ آیت الکرسی اور تینوں صورتیں جو معوذتین ہیں، وہ 2 معوذتین اور سورۃ اخلاص، یہ تینوں تین دفعہ ان کے پڑھ کر ہاتھوں پر پھونک مار کر سارا جسم پر مل لے، رات کو حفاظت رہتی اور برے خواب بھی نہیں آتے۔ اچھا، اگلی دعا یہ نماز کے بعد کے ہیں سب چیزیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ جو شخص ہر نماز کے بعد یہ پڑھے، اس کے سب سے گرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ سمندر کی جا کے برابر ہوں۔ مسلم 597 یا 8 ہے میں۔ اللہ پاک ہے، تمام حمد اللہ کے لیے ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا ملک ہے اور اسی کی تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ایک اور دعا یہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ مغرب و فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ یہ دعا پڑھیں جو بھی پڑھی میں نے۔ ترمذی احمد میں ہے یہ حدیث کی کتاب۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا ملک ہے اور اسی کی تعریف ہے، اور زندہ کرتا اور مارتا ہے،
اور وہ ہر چیز بقدرت رکھنے والا ہے۔ یہ جو دعائیں نا یہ فجر اور نماز کے بعد پڑھنی، باقی جو دعائیں وہ سب نمازوں کے بعد پڑھنی۔ وہ فجر کے بعد ایک اور خصوصی دعا یہ ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے سلام پھیر کے وہیں بیٹھے بیٹھے یہ مسئلے پر یہ پڑھنی فجر کی نماز سلام کے بعد، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا عملا متقبلا۔ ابن ماجہ صحیح ابن ماجہ میں یہ ہے کہ اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم اور پاکیزہ رزق اور قبول کیے گئے عمل کا سوال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔